بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی صاحب نے استعفیٰ اپنی قیادت کو بھجوانے کا اعلان کیا فلور آف دی ہاؤس، اور معاملہ ہے اسٹیٹ بینک کے جو بل تھا اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جس دن ووٹنگ تھی وہاں موجود نہیں تھے۔ صرف یوسف رضا گیلانی ہی نہیں بلکہ اپوزیشن کے 8 اراکین وہاں موجود نہیں تھے، اور اب مختلف اراکین کی جانب سے جسٹیفیکیشنز آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے گفتگو کی ہے، انہوں نے اپنی وجہ بتائی ہے۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں انہیں رات کو بہت دیر سے ایجنڈا ملا، لیکن ساتھ ساتھ جو مخالفین ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ تواتر کے ساتھ گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آج بھی سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ گیلانی صاحب نے چاہے یہ معاملہ جان بوجھ کر کیا ہو یا کسی مجبوری کے تحت، دونوں صورتوں میں ملک کے لیے اچھا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یوسف رضا گیلانی کے جو استعفے کا اعلان ہے اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یہ بتائیں کیا وہ اپنے استعفے پر قائم رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ استعفیٰ واپس ہو جائے گا اور یوسف رضا گیلانی صاحب اسی تنخواہ پر کام کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب گزشتہ 3 روز سے تاک کے سیاسی حملے کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب پر۔ دونوں ملتان کی قداور شخصیات اور ایک دوسرے کے حوالے سے جو ان کے جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بھی یہ کہا کہ 5 گھنٹے لگتے ہیں ملتان سے لے کے سینٹ کے دروازے تک، اگر گیلانی صاحب پہنچنا چاہتے تو پہنچ سکتے تھے، وہ پہنچے نہیں۔ اور ساتھ ساتھ جس طرح سے گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان رازوں کے بھی امین ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی۔ پلس کا سروے آیا ہے، 70% لوگ کہتے ہیں کہ جو ملک ہے معاشی سمت درست نہیں ہے۔ پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو 11 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے اور 14 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانے کی جو سمری تھی اس کو ڈیفر کر دیا ہے، اور اس کی وجہ جو صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، وہ بتائی گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے 14-15 آدمی اندر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے فارم کی ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حکومت کے خلاف کوششیں ہوتی ہیں تو حکومت اپوزیشن کے جو اراکین ہیں کیا ان کو انگیج کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ شہری رحمان صاحبہ نے شاہ فرمان صاحب کے جو صدارتی نظام کے حوالے سے بیان ہے اسے بڑے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ وہ ایک آئینی اور پارلیمانی عہدے پر بیٹھتے ہوئے غیر آئینی اور غیر پارلیمانی بات کر رہے ہیں، سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں آج کے پروگرام میں، کوشش کریں گے کہ اس پر کمپریہنسو گفتگو ہو سکے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اون عباس صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے ترجمان سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب۔ اون عباس صاحب، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر کسی بھی مطلب جان بوجھ کے نہیں آئے یا مجبوری کے تحت نہیں آئے یا وہ ان کی بات جو درست ہے، تو اس کے بعد ان کا آپ اتنا ریکارڈ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہر آدمی ان پہ تاک کے حملے کر رہا ہے، اگر وہ آپ سے ملے ہوئے ہیں تو بھی آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اگر نہیں ملے ہوئے تو آپ اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ معاملہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو خیر اب بہت پرانی ہو چکی، کیونکہ جمعے والے دن جیسے نے اجلاس تھا، بہت سارے دوستوں نے کہا کہ شاید ان کو پتہ نہیں تھا، تو ہم نے کلیریفائی کیا کہ ساری اپوزیشن کو پتہ تھا، میجورٹی اخباروں میں یہ چھپ چکا تھا۔ نیوز اور ڈان میں لکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے وہ فرائیڈے والے دن گورنمنٹ لے کرے گی۔ اپوزیشن کے تمام سینیٹرز ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز، جماعت اسلامی کے، جمعیت علماء اسلام کے دوست ایک دوسرے کو میسج کر رہے تھے، پیپلز پارٹی والے تو 2 سینیٹرز میرے ساتھ پروگرام کیے، سو دے آل نیو اٹ کہ یہ بل لے ہوگا۔ اس دن اپوزیشن لیڈر کے نہ آنا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ یہ تھا کہ اس دن اپوزیشن ایک بہت زیادہ لیڈر لیس نظر آئی اور اس سے زیادہ کلو لیس نظر آئی۔ مطلب میں یہ حیران ہوں کہ بہت سارے ایسے دوست جنہوں جو اپوزیشن کے بینچز بیٹھے انہوں نے اسٹیٹ بینک کا بل پڑھا ہی نہیں تھا اور وہ ریجیکٹ کر رہے تھے۔ مطلب ہم نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہ بتائیے کہ آپ کو کسی نے بریف کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا یہ جو قانون ہے اس میں کون سی ایسی شکیں ہیں
جو آپ کو نہیں سمجھ لگی, لیکن وہ کلو لیس ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو لیڈرشپ سے حکم ہے, آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے. سو جس دن اپوزیشن لیڈر سینٹ میں موجود نہ ہو, ان کی کوئی سمت نہ ہو, باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے ان کے لیڈرز نے ان کو بریف نہ کیا ہو کہ کون سے شک آپ کو, اس دن اپوزیشن کے ساتھ یہی ہونا تھا جو ہوا. جو پوائنٹ پروف کرنے کا ہے کہ جو اپوزیشن جہاں پہ میجورٹی میں ہے وہ اپنی عددی اکثریت رکھتے ہوئے اگر ٹریری بینچز کو, حکومت کو مات نہیں دے سکی, وہ باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے ہمیں کیا مات دے گی؟ کیا وہ تحریکیں چلائیں گے 23 مارچ کی اور کیا 27 فروری کی؟ سو پوائنٹ یہ پروف کیا جا رہا ہے کہ ایک اپوزیشن کیونکہ ایک وہ چوچو کا مربع بن چکا ہے, نہ لیڈرز ہیں, نہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں, نہ وہ ایجنڈیز ہیں, ہر بندے کی اپنی سمت ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہ ہمیں تو بہت سوٹ کر رہا ہے, اور اس وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سینٹ میں جو جمعے والے دن ہوا وہ ان کے ساتھ ہونا ہی تھا. اور اگر گیلانی صاحب نے استعفیٰ دیا, بہت شریف آدمی ہے, بہت گریسفل آدمی ہے, تو اپوزیشن نے کسی طریقے سے اگر ان کو یہ بتایا گیا یا ان کو لیڈرشپ نے ان کے استعفے کے حوالے سے ڈیمانڈ کی ہے, آئی تھنک اٹ از انفیئر فار دیم ایز ویل. لیڈرشپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ گریسفل آدمی, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. جی تو آپ کو سوٹ کرتے ہیں گیلانی صاحب, جو شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں ہم بہت سے رازوں کے امین ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ گیلانی صاحب رہیں؟ اچھا, ہمیں تو کوئی بھی سوٹ کرتا ہے ویری فرینکلی, چاہے اعظم تارڑ صاحب آ جائیں, صابر شاہ صاحب آ جائیں, کوئی بھی آ جائے, ہمیں ہر وہ شخص سوٹ کرتا ہے جو پولیٹیکلی مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. بٹ سم ہاؤ اتنے امپورٹنٹ دن کے اوپر اپوزیشن کا اس طریقے سے بکھر جانا ان اٹ سیلف وہ ایک سوالیہ نشان ضرور چھوڑتا ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ جی جمعے والے دن اگر ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس سینیٹر شہزاد وسیم وہاں پہ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ ہی کہتے ہیں نا, دیکھیں جی آپ شہزاد وسیم صاحب کیونکہ نہیں ہے اس لیے آپ کا بل پاس ہو گیا. تو سم ہاؤ یہ جو نیریٹوز ہوتے ہیں, یہ جو اتنے بڑے بڑے سمبولک ویلیوز ہوتی ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. تو اپوزیشن کے ساتھ اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو فائل اینڈ رینکس ہے اس میں بہت بڑا ایک متنازع آ چکی ہے, اور لائکلی ہوڈ ہے کہ اس کا آغاز جو ہے اب یہ جو سٹارٹ ہوا ہے اس کا جو انجام ہے وہ 27 فروری کو بھی آپ دیکھیں گے, وہ 23 مارچ کو بھی دیکھیں گے, اور اس کا آگے الیکشن میں بھی, کیونکہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا ان لوگوں نے اور ہاکش ہو جانا ایک دوسرے کے خلاف. ہمارے خلاف نہیں, ہمارے خلاف تو ویسے صفحہ آ رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہاکش ہونا ہے, اور ایک دوسرے کو جس طریقے سے گفتگو کریں گے لیڈرشپ کے حوالے سے وہ اور زیادہ بڑھتے جائے گا, اور انشاءاللہ اس کا ایڈڈ ایڈوانٹیج تو ہمیں ملنا ہے اس حوالے سے. ٹھیک. حافظ حمداللہ صاحب, یہ خود سینیٹر طلحہ صاحب بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی JUI کے, وہ کہتے ہیں لیڈر لیس تھی, کلو لیس تھے, لوگوں نے بل بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, سب کو پتا تھا, اس کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ نمبر جہاں اکثریت میں وہاں بھی پورا کرنے سے قاصر رہی. صرف گیلانی صاحب ہی نہیں, سب قصوروار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ صاحب. حافظ صاحب, بنیادی طور پر آپ کا اعتراض ایک وجہ سے صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر آپ حکومتی رویہ کو دیکھیں. ہمیشہ حکومت کی کوشش یہ ہے اور ٹریجری بینچوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس قسم کی حساس معاملات جس پر اپوزیشن کے سنگین تحفظات اور اعتراضات ہوں, جو ایک ایسا فیصلہ حکومت آگے کرنے جا رہی ہو جس سے پاکستان کی معیشت ماہرین کے بقول IMF کے سامنے جولی میں رکھنے کے مترادف ہے, بلکہ ان کو گروی رکھنا ہے. تو لہٰذا اس قسم کے حساس معاملات میں حکومت کو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, کیونکہ بات تو ریاست کی ہے, ملک کی معیشت کی ہے اور آزاد معیشت کی ہے. لیکن حکومت نے, آپ نے پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں بھی ان کا رویہ دیکھا. اس سے پہلے 17 نومبر کو انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے. یہاں رات کے اندھیرے میں رات دیر ایجنڈا جاری کرنا, اس میں اپوزیشن کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے. آپ نے رات کے دیر میں کیوں ایجنڈا جاری کیا؟ آپ ایک ہفتہ پہلے جاری کر سکتے تھے, فرض کرے آپ 3 دن پہلے جاری کر سکتے تھے کہ یہ ایجنڈا ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر اجلاس سے پہلے 24 گھنٹے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے سینٹ چیئرمین کی سرپرستی میں, ان کی صدارت میں. کیا وہ میٹنگ, وہ اجلاس ہوئی جس میں اپوزیشن کے اراکین بھی ہوتے ہیں اور ٹریجری بینچوں کی بھی ہوتے ہیں؟ لہٰذا یہ چوری چپ کے, کیونکہ یہ حکومت آف شور ہے نا, یہ ہر چیز آف شور کرنا چاہتے ہیں, چور دروازے سے ان کو منظور کرنا چاہتے ہیں. تو رات کو یہ ایجنڈا جاری کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بل آتا ہے فلور پر
ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے، رولز یہ ہے کہ اس بل کو کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے. فریقین، ٹریجری بینچ اور اپوزیشن کی بینچ، وہ بیٹھ کے ہر ایک اپنا پوائنٹ دیتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، لیکن موقع دینا چاہیے. یہ ایک رولز ہے، ایک طریقہ کار ہے. تیسری چیز یہ حکومتی رویہ کو اب دیکھیں کہ ایک گروپ ہے جو باپ گروپ ہے، جس کو دلاور خان گروپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ گروپ ہمیشہ اہم معاملات میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں ہے، لیکن وہ ساتھ ہے ٹریجری بینچوں کے ساتھ. تو لہٰذا یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، نہ پیپلز پارٹی کے بھائی مجھ سے ناراض ہو. روز اول جب انہوں نے باپ پارٹی کے انچار اراکین کے بل پر اپوزیشن لیڈر بن کے اسی وقت انہوں نے استعفیٰ دینا چاہیے تھا، یا یہ منصب قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے. جب بھی ایسا مسئلہ آیا ہے جو ملک کی معیشت پر، ملک کی سالمیت پر، ملک کی بقا کے لیے وہ خطرہ ہو، اور یہ گروپ ہمیشہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ٹریجری بینچوں کے ساتھ دیتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ سینٹ چیئرمین کا رویہ آپ دیکھیں. سینٹ چیئرمین نے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سینٹ چیئرمین نے ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سینٹ کا چیئرمین غیر جانبدار ہو. انہوں نے ووٹ بھی اپوزیشن کے ٹریجری بینچوں کے حق میں استعمال کیا. کیا آپ تو پوری ایوان کے کسٹوڈین ہے؟ آپ تو حکومت کے چیئرمین سینٹ نہیں ہے، آپ تو پوری ایوان کے ہیں. آپ کو علسویہ ہاؤس کو چلانا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیچ میں جو 30 منٹ کے لیے آپ نے ایوان کو مؤخر کیا، یعنی اجلاس کو ملتوی کیا، اس مقصد کے لیے تاکہ ٹریجری بینچ اپنی نمبرز کو پوری کر لے. یہ موقع آپ نے کیوں دیا؟ آپ نے یہ رولنگ دینا چاہیے تھا کہ جب حکومت اپنے نمبرز پوری نہیں کر سکتے ہیں تو سینٹ سے آپ لوگوں نے مذاق بنایا، سینٹ کی تضحیق ہو رہی ہے. اسی طرح اپوزیشن کو یہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے حساس معاملات میں سنجیدہ اور حساسیت اور ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور جو دلاور خان گروپ آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اس کو آؤٹ کر دیں. اس کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے بیٹھے؟ ہمیشہ شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. یہ مختلف وجوہات ہے. حافظ صاحب کا پوائنٹ آ گیا. اگر رفیع اللہ صاحب، سینیٹر اون عباس صاحب کی بھی بات سنی، حافظ عبداللہ صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو آج کہا وہ ذرا سن لیں تاکہ آپ کو پھر جواب جو ہے ہم کمپریہنسو آپ سے لے لیں. گیلانی صاحب نے آج سینٹ میں کیا کہا؟ وہ جن کی کریڈیبلٹی نہ ہو، they are saying کہ I helped the government and I'm saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. آغا صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کی سینٹ میں گفتگو آپ نے سنی. اون عباس صاحب کہتے ہیں لیڈر لیس تھا معاملہ، کلو لیس تھا. گیلانی صاحب ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں اون کو جو ہے نا وہ بڑا پازیٹیو بندہ، پازیٹیو پولیٹیکل لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اون عباس نے جو میں ان سے توقع نہیں کر رہا تھا اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ کوئی گفتگو تھوڑی ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے کیا 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 نہیں کیا. گفتگو یہ کہ کیا آپ نے اچھا کام کیا، کیا آپ نے اس حکومت میں ہوتے ہوئے یہ جو بل پاس کر رہے ہیں، یہ جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں، کیا یہ اچھی ہے؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی ہے؟ تو آپ تو افسوس کی بات یہ کہ ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایک غلط چیز کو آپ اس کے لیے، جیسے آج آپ ایک پیٹرول کا بم گرائیں گے اس کو بھی کل بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میں نے جب قومی اسمبلی سے 2 بل پاس کروائے اور جب اس کو اپر ہاؤس سینٹ میں ہم لے کے گئے تو میں نے ریکویسٹ کی وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی اور نون لیگ کے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کہ یہ بل جو ہے عوامی مفاد میں بڑا اہم بل ہے، دونوں ان کو پاس کروائیں. تو وہاں پر بات ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور نون لیگ کے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں سے آج پاس کرتے ہیں. تو ہمارے رضا ربانی صاحب وہاں پر موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بولا یہ پاس نہیں ہوگا. میں نے بولا کیوں بھائی؟
انہوں نے بولا یہ پہلے جائے گا کمیٹی میں، اور کمیٹی سے پھر یہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے، جس طرح حافظ احمد اللہ صاحب نے بات کی، بولا یہ کمیٹی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، تمام پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر بات کرے گی، اس کے بعد یہ ہاؤس میں آئے گا، اس کو ہم پاس کریں گے۔ میں نے کہا سر یہ عوامی مفاد میں ہے، بڑا بہتر بل ہے، بڑا اچھا بل ہے۔ اس نے رضا ربانی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ نہیں یار آغا بات یہ ہے کہ یہ بل بھی اچھا ہے، یہ سب، لیکن یہ پارلیمنٹ اور یہ ہاؤس میرے لیے زیادہ مقدم ہے، اس کے رولز اور اس کے روایات اور اس کی جو چیزیں ہیں یہ ہم ختم نہیں کریں گے۔ بے شک آج اگر ہم ایک اچھا بل، ایک اچھی چیز ہے، اس کو ہم اس طریقے سے کریں گے، رولز کو اور ان تمام چیزوں کو رول آؤٹ کر کے اپنی مرضی کے اور اپنے مقاصد کے مطابق ایک اچھا کام بھی کرنے جائیں گے، لیکن ایک غلط ریت اور ایک غلط روایت بن جائے گی۔ آپ مہربانی کریں اس کو رہنے دیں۔ اور ان بلوں کو ہم نے کمیٹی میں بھجوایا، مطلب پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی کہ، اور نون ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی کہ نہیں اس بلوں کے اوپر پاس ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے باوجود رضا ربانی نے کہا کہ آغا یہ پاسبل نہیں ہے، اس ہاؤس میں کوئی ایسا کام میں نہیں ہونے دوں گا تاکہ اس ہاؤس کی بے توقیری نہ ہو، یہ ہاؤس جو ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آج افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے چور دروازے سے بے شک کوئی بھی کام کروا لیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا اپنا مورال ہے کہ وہ دیکھیں کھل کے اپنے استعفے کے ساتھ قیادت کے آگے پیش ہو گئے، قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ قیادت کی مرضی، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل جب ہم جو حلف لیتے ہیں، کیا ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ یہ اس ہاؤس کو ہم بے توقیر کریں؟ کیونکہ جس دن انہوں نے یہ بل پاس کیا اس سے ایک دن پہلے میں اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک اپوزیشن کے سینیٹر تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان قومی اسمبلی میں ہم ان کو فیس کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا دھوکہ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ حیران ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار سینٹ میں پھر بھی تھوڑی بہت روایات اور تھوڑی سی چیزیں باقی ہیں، اس طرح چور دروازے سے کیسے یہ بل لے کے آئیں گے؟ تو وہی کام ہوا جو میں نے وہ سینیٹر صاحب کو کہا، چور دروازے سے یہ بل لے کے آئے، چور دروازے سے۔ آپ کو اگر اتنا یقین ہے کہ اس بل میں اتنی اچھی بات ہے، آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی کل یہ ایجنڈے پہ ہوگا، آ جائیں اپوزیشن بھی اور حکومت بھی اپنی رائے دے۔ یہ ہمیشہ جو قومی اسمبلی میں جس طریقے سے پاس ہوا ہے، آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں جب اس بل کو پڑھنے تک نہیں دیا، کال کی کہ جی مثال کے طور پہ انہوں نے پیش کرنا ہے فاروق نسیم میں، فاروق نسیم کھڑے ہوتے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں تو یہاں سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی کیا کہتے ہیں، ہاں یا نہ، اور جی جناب ہاں اور اکثریتی رائے۔ تو یہ تو مذاق بنا دیا ہے آپ نے پارلیمنٹ کو اور اس ملک کو۔ اس طریقے سے دیکھیں فرق نہیں پڑتا، آپ تھوڑی دیر کے لیے پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کرنی ہے۔ یہ پاکستان ہے، اس میں کل میرے بیٹے نے اس کو فیس کرنا ہے، کل یہاں حافظ احمد اللہ کے بیٹے نے اس کو فیس کرنا ہے، کل اون چودھری کے بیٹے نے فیس کرنا ہے۔ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے پوائنٹ اسکورنگ 27 28 یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ یہ ملک نے رہنا ہے، اس ملک کے لیے خدارہ ان چیزوں سے نکل آئے اگر آپ نے واقعی میں پاکستان کا سوچنا ہے تو۔ اور عباس صاحب دو تین باتیں، ایک تو آغا صاحب نے کہا کہ جی یہ اور حافظ صاحب نے بھی کہا کمیٹی میں جانی چاہیے تھی، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر رات کو ایجنڈا جاری کر کے یہ بار بار یہ کیوں تاثر جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی بھی چور دروازے سے کرتی ہے، بتاتی نہیں ہے کسی کو، اور بس وہ چاہتے ہیں کہ بلڈوز کر دیں، اسی وجہ سے آپ پہ ہوتا ہے کہ ایک ایک دن میں آپ اتنے قانون پاس کرا لیتے ہیں۔ آغا صاحب جو ہے نا بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں، ان میں میری پولیٹیکل ان کو شک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترا۔ رفیع بھائی میں معذرت چاہتا ہوں جی آگے کی بات کر دوں، یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو بل آیا تھا جی، یہ کم از کم تقریباً 4 مہینے سے اسی پارلیمان کی راہداریوں میں پھر رہا جی۔ اور سینیٹر طلعت محمود صاحب فائنانس کے جو ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کم و بیش اس کے اوپر جو میٹنگ کی ہے، میں صرف ایگزیکٹلی اس کے گھنٹے گنوا دیتا ہوں۔ ایک پہلے دن کی میٹنگ 13 گھنٹے کی، پھر 8 گھنٹے کی، اور پھر 9 گھنٹے کی، یعنی کہ تقریباً 24 سے 26 گھنٹے کے اوپر سینیٹر طلعت محمود جو کہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے، ہماری اپوزیشن بینچز ہیں، انہوں نے 26 گھنٹے اس پورے اسٹیٹ بینک اور فائنانس بل کے اوپر، اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھانے کے بعد، ڈسکس کرنے کے بعد، اس کے بعد نیشنل اسمبلی کو ریفر کر دیا تھا۔ سو سینٹ میں آنے سے پہلے، قومی اسمبلی میں اپروو ہونے سے پہلے سینٹ میں یہ بل ڈسکس ہوا، لے ہوا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ڈسکس ہوا، یہاں سے پھر ریکمینڈ ہو کے نیشنل اسمبلی میں گیا، وہاں سے اپروو ہو کے ہمارے پاس آیا۔ اب پتہ نہیں اس کے اوپر یہ کتنی ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، میں اگلی بات کر دیتا ہوں۔ ابھی ہم نے فوجداری کا بل جو ہے کیبنٹ اپروو کیا،
आगा साहब एक मिनट बात तो कर रहे हैं, रफी भाई एक कौन भाई की बात में आ जाता हूँ, ठहरो जरा। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो फौजदारी का बिल, अब फौजदारी में किया है कि जी ऑडियो विजुअल जो है ना उसको एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा। अच्छा, और उसमें बहुत जबरदस्त किस्म की फौजदारी की जो तरमीम है ना गवर्नमेंट ने पास की, सारी ऑपोजिशन ने शोर मचा दिया, हमसे डिस्कस नहीं किया। भाई अभी तो कैबिनेट ने उसको पास किया है, अब वो नेशनल असेंबली में ले होगा, फिर सेनेट में ले होगा, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली की सेनेट कायमा कमेटी डिस्कस करेगी, सेनेट की कायमा कमेटी डिस्कस करेगी, फिर नेशनल असेंबली पास करेगी और फिर सेनेट पास करेगी। और जिस दिन सेनेट पास करेगी, मैं आपको शर्तार कह सकता हूं, उसी दिन अगर रफीउल्लाह साहब मैं और रात को बैठे होंगे आपके टॉक शो में और रफी भाई कहेंगे देखा ना इन्होंने फिर जल्दबाजी में पास करा दिया, 6 महीने के बाद है, लेकिन उस 6 महीने में क्या कुछ हुआ वो सारी की सारी जो है ना डाटा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं क्या होगा, और 6 महीने में सारी जो हमने मशवरा और सलाह किया होगा वो सारा ये भूल चुके होंगे। तो पॉइंट रिमेन्स, ऑपोजिशन सीरियस ही नहीं है किसी चीज में बात करने को, पढ़ने को, समझने को। और मैं तो ये कह रहा था कि ऑपोजिशन की जो छोटी जमातें जो सेनेट में है, यकीन जानिए उनको उनके लीडर ने बताया तक नहीं है कि स्टेट बैंक का बिल है क्या, उस पे कौन सी शिक पे आपको एतराज करना है, कौन सी शिक पे एतराज नहीं करना। सबने कहा कि स्टेट बैंक में एतराज है, तो किस चीज पे एतराज है? ये वो पॉइंट है जहां पे ज्यादा ऑपोजिशन को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वेल ब्रीफ्ड होना चाहिए, और अपना वहां की जिनकी लीडरशिप है, जिस तरीके से हम ट्रेरी बेंचेस में हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया, हमें शौकत तरीन साहब ने ब्रीफ किया, हमने अपने एतराजात उठाए, कई हमारे दोस्तों ने एतराजात उठाए, उन्होंने हमें उस पर राजी किया और उसके बाद बिल ले हुआ। काश यही रोल पॉजिटिव। ओनाबाद साहब, ये जो एक और बात, ये दिलावर साहब वाले लोग जो है, ये भी है कि जी आपके प्लांट हुए में जब जरूरत थी आपने उनके थ्रू यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया, अब जहां वक्त आता है वो आपको सपोर्ट कर देते हैं, बैठे उधर हैं, एजेंडे पे आपके काम कर रहे हैं। इस जवाब तो यकीनन अगर रफीउल्लाह साहब को देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट तो इन्होंने उनसे लिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, सेनेटर दिलावर ग्रुप एक आजाद इंडिपेंडेंट ग्रुप है, 6 सेनेटर्स हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्टेड हैं। मैं थोड़ा ऐसा कोई बंदा हो जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ फैसला दे, वो चाहे दिलावर खान हो चाहे आगा रसूलुल्लाह हो, उसको बाहर निकालना चाहिए। हाफिज साहब मेरी बात सुन लीजिएगा। सेनेटर दिलावर 6 सेनेटर्स हैं, 6 सेनेटर्स ने फैसला किया हमने ऑपोजिशन में बैठना, ठीक। फैसला करने के बाद उनके पास ऑपोजिशन बेंचेस ने अप्रोच किया कि आपने जनाब आजम तारड़ को वोट देना है या आपने यूसुफ गिलानी, उन्होंने यूसुफ गिलानी को वोट दे दिया, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी वोटिंग ऐसी है जिसपे गवर्नमेंट की मुखालफत की है, और ये जहां बार बार ये कह रहे हैं ना कि जो ऑपोजिशन के कोटे में से जो उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी की चेयरमैन ही ले ली है, हर 2 सेनेटर्स के ऊपर एक कायमा कमेटी होती है। हमारे पास 52 सेनेट की कायमा कमेटियां हैं और 100 सेनेटर्स हैं, सो 2 के ऊपर ही बनता है, तो 6 के हिसाब से 3 बनती, वो अपने हिस्से से ले ली, चाहे वो ऑपोजिशन में बैठे या ट्रेनी बेंचेस पे। उन्होंने ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया और कई जगह पे उन्होंने ऑपोजिशन को वोट दिया, कहीं पे उन्होंने गवर्नमेंट को वोट किया। स्टेट बैंक के बिल को उन्होंने समझा कि हमने उनको ब्रीफ किया था कि ये बेहतर है, उन्होंने हमें वोट दे दिया। इससे पहले कोई 10 ऐसे बिल हैं जिसमें उन्होंने हमारी मुखालफत भी की है, वो ऑपोजिशन कभी आपको नहीं बताएगी, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट गिलानी साहब ने तो वो जवाब ये दे सकते। मैंने जो है ना वो ब्रेक लेना है। आगा साहब पहले जरा आप इस पे शॉर्टली कमेंट कर दें, फिर मैं ब्रेक के बाद आता हूं। तो हाफिज साहब को तो कहते हैं जी ये दिलावर साहब हैं, वो तो आजाद हैं, जब चाहे पीपल्स पार्टी को वोट दे, जब चाहे हमें दे। दिलावर साहब आजाद नहीं है, दिलावर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर है, रिकॉर्ड चेक कर लें। बाकी रहा, मैं दोबारा अगेन कहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, चाहे वो आगा रफीउल्लाह हो चाहे दिलावर, उसका कोई हक नहीं है कि वो अपोजिशन में बैठकर हुकूमत के साथ वो काम करे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। ठीक, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो आप करो। जी हाफिज साहब। देखिए, ओन भाई ने बात की कि अपोजिशन ने कोई तरमीमी पेश नहीं की, अपोजिशन ने बिल पढ़ा ही नहीं है। बाकी तमाम को छोड़िए किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा है, सिर्फ हुकूमती ट्रेजरी बेंचों पर जो बैठे हुए लोग हैं ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उधर अपोजिशन पर जो बैठे ये सारे जुहाला है। इनके मुताबिक बात यह है कि सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी की है, आज भी उन्होंने ऑन फ्लोर पर कहा कि सेनेट चेयरमैन ने मेरी जो तरामीम थी मुझे पेश करने की इजाजत क्यों नहीं दी। आप क्यों इजाजत नहीं दी गई? अगर आपकी नियत में कोट नहीं है, आपकी नियत में फतूर नहीं है, उनको पेश करना चाहिए था, उनको इजाजत देनी चाहिए थी। यही कुछ जॉइंट सेशन में भी अपोजिशन के साथ हुआ कि वो पेश करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी चेयर कर रहे थे इजाजत नहीं दी गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुकूमत का रवैया बदनीयती पर मबनी है।
وہ صرف اور صرف IMF کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف IMF کے اشاروں پہ ناچنے کی کوشش کر رہی ہے، لہذا عوام کی دکھ، عوام کی درد، قوم کی معیشت کا ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی معاشی ماہرین ہیں جو آپ میڈیا پر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ ہم سنتے ہیں، پارلیمنٹ میں جو ہم ماہرین سنتے ہیں، یہ سارے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ سارے ملک دشمن ہیں، صرف آپ ملک کے دوست ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے۔ اچھا چلے میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر اوان عباس صاحب، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب میرے مہمان ہیں۔ ابھی صاحب یہ آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کے تو 14-15 آدمی ہم سے ملے ہوئے ہیں اندر سے، یہ تو، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمان پر میں حکومت پر حملے کا وقت آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان ہاؤس تبدیلی کی جو چیزیں آپ کی کوششیں ہو رہی ہیں ادھر انہوں نے کنڈے ڈال دی ہیں آپ کے ممبروں پہ۔ دیکھیں ایفے صاحب، بات یہ ہے، ایک چیز تو ہمیں معلوم ہے، آپ خود دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھیے آوازیں آپ کو سنائی دے رہے ہیں۔ نور عالم کس پارٹی کی ہے؟ نور عالم تو نہ PDM کی جماعتوں کا حصہ ہے نہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، اور نور عالم خود کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2-3 درجن کے قریب MNAs ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور ووٹ نہیں ڈالتے نا حافظ صاحب، جب ووٹ ڈالتے ہیں حکومت کی طرف ڈل جاتے ہیں۔ جی کہ نا، میں ویسے رابطے، آپ نے رابطے کا پوچھا، میں رابطے کی حد تک اپنے بات کو محدود رکھوں گا۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے ہوں، جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق ہے۔ خیبر پختونخوا میں بہت سے ایسے MPAs اور MNAs ہے PTI کی جو جمعیت علماء اسلام سے رابطے میں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب وہ جو 14-13 افراد شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکومتی بینچوں کے ہمارے ساتھ رابطے میں، آپ بتائیے اس صورتحال میں کہ مہنگائی میں دن بدن اضافہ، غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ، عوام چیخ رہے ہیں، قوم رل رہی ہے، اس صورتحال میں کوئی PTI کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہوگا ان الیکشن میں؟ ابھی خیبر پختونخوا میں مجھے معلوم ہے، میں جاتا ہوں، ابھی ایک ہفتے میں 3 بار گیا ہوں خیبر پختونخوا، مردان بھی جا رہا ہوں، میں سوابی بھی گیا، میں مختلف ضلعوں میں، لوگ یہ ولیج کونسل پر میئر کے لیے یا تحصیل کے لیے جس بھی سطح پر یہ جو الیکشن ہوا، PTI کی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لینے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ لوگ ہمیں گالی دیتے ہیں کہ میں آزاد الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن PTI کی ٹکٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سے عمران خان کو بٹھایا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کتنے بائی الیکشن ہوئے؟ PTI نے کتنے الیکشن جیتی ہے؟ ایک۔ ٹھیک، باقی سارے میں PTI ہار گئی۔ اور اسی طرح خیبر پختونخوا کی آپ بلدیاتی الیکشن دیکھیں، جو کچھ انہوں نے ابھی جیتے ہیں، یہ وفاق اور صوبائی حکومت کی سرکاری وسائل، مشینری، پیسے کا استعمال، اثر رسوخ کا استعمال ہوا، لہذا وہ جیت گئے۔ آج بھی ان کے وفاقی وزیر ڈی خان میں باقاعدہ کمپین چل رہے ہیں، لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی فنڈ کی صورت میں الیکشن کمیشن نے اس کو 50,000 روپے پہلے جرمانہ بھی کیا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ 14-15 لوگ MNAs اپوزیشن کے ہمارے ساتھ رابطے میں، خاک آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، لوگ منہ چھپا رہے ہیں اپنے حلقوں میں، آپ کی ٹکٹ پر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطے میں۔ اچھا چلے، آغا صاحب ہنس رہے ہیں، آغا صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں حافظ صاحب کی بات کے اوپر؟ آپ تو کہتے ہیں جی وہ جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں نہیں جیتتے، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں کیسے جیتیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو خاک والی بات پہ حقیقت، اچھا شیخ رشید صاحب کی تو آپ بات اس لیے چھوڑ دیں کہ شیخ رشید صاحب اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے وہ اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں۔ ان کی بات کو اس ٹائم سیریس نہیں لینا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی۔ شیخ رشید صاحب کہہ دیے کہ جی تسی اس طرح باندھو، چیزیں چھوڑو جو ہماری اطلاعات ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ایک طرف، میں آپ کو دوبارہ اگینسٹ ہوں، مجھے صرف یہ بات بتائیں یہ اون بھائی، میری توقعات پہ تو چھوڑے، قوم کی توقعات پہ تو پورا اترے۔ وہ قوم جو آپ کی توقع قوم سے زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن رکھی میں نا آغا صاحب، آپ نے قوم سے بھی زیادہ توقعات رکھی ہیں اون صاحب سے۔
میں نے اون سے رکھی تھی، اس کی پارٹی اون کی پارٹی اور ان کے لوگوں سے نہیں، اون صاحب سے اس لیے رکھی تھی کہ جس ٹائم یہ ہمارے یہ سینٹ سے پہلے بڑا زبردست اچھا کام کر بیت رہے المال، تھے، اور ہمارے بیت المال میں ہمارے ایم این ایز کافی ملے ان سے اور پازیٹیو کام کیا، اور میں آن ایئر ان کو اس پہ سراہتا ہوں کہ کوئی واقعی میں کوئی ایک بالکل باعث نہیں تھے، بالکل نیوٹرل انہوں نے حقدار کو حق پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن کاش جس طرح بیت المال میں تھے، سیاست میں بھی اپنا ایمان اسی طرح رکھیں. اور خان صاحب نے بلاول صاحب نے ہمیں قبر پہ نہیں لے کے جانا، اس قوم کے اوپر رحم کریں، اس قوم کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو بندے کیسے پورے کریں گے آغا صاحب، یہ بتا دینا، بندے کیسے پورے کریں گے بلاول صاحب؟ بندے جب ایسے پورے کریں گے، جب خان کہتا ہے کہ میں اگر روڈوں پہ آؤں گا تو کلپ آج کل چل رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے اور خوب ٹکرا جاتے ہیں، اس سے پتہ نہیں کیا. تو اگر آپ مثال کے طور پر خان کی اور وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیں، آپ کو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ بندے کس طرح پورے ہوں گے. بندے پورے کرنا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جیسے حافظ احمد اللہ صاحب بتا رہے ہیں، لوگ ان سے تنگ نہیں ہیں، بیزار ہیں. اور وہ جو قومی اسمبلی کے اندر ان کے ایم این ایز ہیں وہ بیزار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا را. پرویز خٹک صاحب نے کیا بات کی تھی؟ مطلب بات یہ کہ دیکھیں، جن لوگوں کو عوام میں جانا ہے، جن لوگوں کو واپس پولیٹیکلی لوگوں کے ساتھ جا کے آنکھیں چار کرنی ہے، جا کے ملنا ہے، جا کے ان کے اجروں میں اور طاقوں میں بیٹھ کے ووٹ مانگنا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نشان پر تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ عوام میں نہیں جا سکتے. میں دوبارہ اگین کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ حافظ صاحب کی بات کو انڈورس کر لیا، جس دن قیادت نے یہ طے کر لیا کہ جی اب ان کا جانا ٹھہر گیا، جس دن اپوزیشن نے یہ طے کر لیا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں، یہ بہت پہلے چلے جاتے. اگر ہمارے پی ڈی ایم وہ قیادت اپوزیشن کی، آغا صاحب وہ قیادت اپوزیشن کی ہوگی جو یہ طے کرے گی، یا کوئی اور قیادت ہوگی؟ سر وہ اپوزیشن کی ہوگی. اور ابھی تک بھی اگر ہم دوسری قیادتوں کی طرف دیکھیں گے نا تو پھر ان للہ و انا الیہ راجعون. چلے ٹھیک، ملک میں جمہوریت پھر نہیں رہے گی. اب اور عباس صاحب ایک بات تو یہ ہے، اپوزیشن کے لیڈر اکابرین فیصلہ کریں، کوئی اور طاقت نہیں. اور عباس صاحب ایک تو یہ کہ آدمی اچھا کام کرے تو چاہے جتنا اس کا سخت ترین سیاسی حریف ہو، اس کی ریکگنیشن ہونا، یہ ایک بڑے کریڈٹ کی بات ہے. تو آغا صاحب دیکھیں آن ایئر آپ کو آپ کے جو پریویس کام ہے، اور یہ آغا صاحب ہی نہیں باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آپ کو یاد کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کا اچھا کام ہے. اب آپ کا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، حافظ صاحب کہتے ہیں، اور آغا صاحب کہتے ہیں جی کہ بس جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا اس دن جانا ٹھہر گیا. اچھا، میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ آف مائی آنریبل کولیگز، گلگت بلتستان کا الیکشن جو تھا تب بھی میرے دوست ایسے ہی کہا کرتے تھے. آزاد جموں کشمیر کا الیکشن تب بھی ایسے کہا جا سکتے. میں ایک پوائنٹ بتاؤں، بائی الیکشنز میں جیت یا ہار کسی بھی طور پہ جنرل الیکشن کی کوئی جو ٹیمپریچر کا گیج ہے وہ اس کا اعلامیہ نہیں ہوتا. بلدیاتی الیکشن ہو یا بائی الیکشن، ان کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں جس طرح اشارہ کر رہا تھا، جس پہ آغا صاحب نے میری وہ پولیٹیکل وزڈم کے اوپر اشارہ کر دیا کہ جہاں اپوزیشن کے لیڈر جو ہے نا وہ یہ ڈیفائن نہ کر سکیں کہ انہوں نے اپنی تمام جو پیچھے جو لوگ ان کی کرسیوں کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو کون سی سمت دینی ہے، وہاں اپوزیشن ٹریڈی بینچز کا کیا کر سکے گی. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ جیسے ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے کہ جی جس دن اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا حکومت کا جانا ٹھہر گیا، لیکن یہ فیصلہ کون سے کرے گا، کون سی اپوزیشن کرے گی؟ کیا وہ پی ڈی ایم کرے گی یا پیپلز پارٹی کرے گی؟ اگر پی ڈی ایم کرے گی تو مولانا صاحب کریں گے یا نواز شریف صاحب کریں گے، اور اگر نواز شریف صاحب کریں گے تو مریم بی بی فیصلہ کریں گے یا شہباز شریف فیصلہ کریں گے، اور اگر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر سینٹ میں جو لوگ ہیں جن کو یہاں بٹھا ہوئے اپوزیشن لیڈر کے گیلانی صاحب، ان لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ دیر سو مینی کویسچن ifs and buts بہت سارے ہیں اپوزیشن کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے حکومت کو گرانا ہے. اور دوسری چیز، یہ بار بار اشارہ حافظ صاحب کیا جاتا ہے ان طرف کہ کہیں سے، تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گیلانی صاحب اس دن نہیں آئے تو کیا ان کو بھی کوئی ٹیلی فون آیا تھا یا ان کو بھی کسی کی طرف اشارہ کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ اپنی کانشیس کی بات ہوتی ہے. ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں، یقین جانیے اس دن ڈاکٹر زرکا آئیں، ان کو کووڈ سے جو نیگیٹو ہوئے تقریباً 10 دن ہو چکے تھے، لیکن سیچوریشن لیول اوپر تھا.
جب میں نے ان کی جو ہمشیرہ کو فون کر کے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب وہ ایمبولینس پہ آئی تو اس نے آتے ساتھ ہی کہا یہ میری پارٹی کے لیے اور میری گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ موٹیویشن لیول ہوتا ہے، یہ وفاداری اور لائلٹی ہوتی ہے ٹوورڈز وٹ یو بلیو ان. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اس کا لیڈر بلکہ اس کے فالوورز لائک مائی سیلف اور عوام، ہم ایک لائن میں، ایک سوچ میں، ایک ویژن کے ساتھ کھڑے کہ ہم نے پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے. کبھی کی ہار اور کبھی کی جیت یہ میٹر نہیں کرتا ہمارے لیے. جنرل الیکشن آئے گا 2023 میں، کہتے ہیں ووٹ کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا آپ کا عباس صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ نیریٹو بلڈ کرنا اپوزیشن سے کوئی سیکھے. میں بار بار کہتا ہوں کہ لیونگ ہسٹری میں اگر کوئی پروپیگنڈا وار تھی تو وہ ہٹلر کی تھی، نازی جس کو پروپیگنڈا وار کہتے ہیں. اس کے بعد آئی ہے تو اپوزیشن کی آئی ہے کہ ہمیں انہوں نے بالکل ہی سمجھا جیسے نکارا ہو گیا. آپ ایک چیز بتائیے، وہ آپ کو کہتے ہیں عباس صاحب، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے تو جو ہے نا وہ پائنیئر آپ ہیں، ماسٹر مائنڈ آپ ہیں، جتنے اچھے پلیئر آپ ہیں میڈیا وار کے اتنے کوئی بھی نہیں ہے. حافظ صاحب دنیا میں اگر ورلڈ بینک میرے کہنے کے اوپر نیریٹو بنا رہا ہے تو کمال میری ہے. اگر اکانومسٹ میگزین مجھے پاکستان کو اس وقت بہترین اپنی اکنامک اسٹریٹجی بننے کی داد دے رہا ہے تو پھر کمال میرا ہے. اور اگر آپ کو ورلڈ بینک کے ساتھ فوربس میگزین کہہ رہا ہے یا آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ نے کس طرح کووڈ کو ڈیل کیا ہے تو پھر یہ میری کمال ہے. دیکھیں پاکستان میں نیریٹو بلڈ کرنا، میں اس کو کہہ کہ اس سے وہ سروے کرا سکتا ہوں. دنیا میں اکانومسٹ، ورلڈ بینک، فوربس، ان سے میں یہ سروے نہیں کرا سکتا. دنیا آپ ایکنالج کر رہی ہے کہ آپ کی میکرو اکنامک پالیسیز کمال ہے. یس، ایک گلوبل فینومینا ہے، ایک عالمی انفلیشن کا فینومینا ہے، اس نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے. اس میں لوگ ہم سے تھوڑے سے نالا ہوں گے، بٹ آئی کین ایشور یو کہ 2-3 ماہ میں جیسے انشاءاللہ یہ گورنمنٹ قابو پا لے گی چیزوں پہ، لوگ واپس ہو کے ٹھیک ہے. ایک ایشو آیا تھا لیکن لیڈ فرام دا فرنٹ، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، چیز کو فائٹ کیا، قوم کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. وہ اپریشیٹ بھی کریں. جی آغا صاحب کچھ جی آغا صاحب یہ رپورٹوں کی بات کر رہے ہیں، یہ رپورٹوں کی بات اون بھائی کر رہے ہیں. بولو یہ کرپشن کی رپورٹ کہاں سے آئی تھی، اور وہ جو سائن کیا تھا وہ کس سینیٹر صاحب کی والدہ تھی، وہ کون لوگ تھے، ذرا پوچھیں نا اون بھائی سے. ٹھیک ہے، یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، سینیٹر اون عباس صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب میرے مہمان ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے، وقت کم ہے. اون عباس صاحب ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو انٹرنیشنل رپورٹ ہے نا. میں مانتا ہوں ٹرانسپیرنسی کی ٹوٹل 10 پوائنٹس ہوتے ہیں. آغا صاحب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ کل کو نا تھوڑا سوال دوبارہ پوچھتے ہو تو ذہن میں رکھیے گا. اس کے ٹوٹل 10 پوائنٹس. بڑی مہربانی، مجھے حافظ طارق صاحب کو بھی سمجھا دیں کیونکہ میں دونوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگلے پروگرام میں یہ سوال مت کیجیے گا. ٹرانسپیرنسی کے ٹوٹل 10 پوائنٹس ہوتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کرپشن پرسپشن انڈیکس، یعنی CPI. عوام آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ عوام سوچتی ہے رول آف لا کے حوالے سے. اگر کسی شخص سے اس وقت سڑک پہ پوچھا جائے کہ پاکستان میں کرپشن ہے، وہ کہے گا بالکل ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ وہ مجرم جو پاکستان میں 10 سال سزا یافتہ تھا وہ میڈیکل بل کے اوپر لندن بیٹھا ہے. وہ مسلم جس نے 16 ارب روپے اس ملک کے دینے تھے آج اپوزیشن لیڈر ان کے بھاشن دے رہا ہے. شاہ رخ جتوئی ایک قتل کرنے کے بعد پچھلے 2.5 سال سے ایک ہسپتال میں لوٹا ہے تو لوگوں کا پرسپشن کرپشن پہ جائے گا. اگر اس وقت اسلام آباد میں جو امین گنڈاپور وفاقی منسٹر ہے، قتل کے مقدمے میں آپ کے اپنے MP کو اس نے قتل کروایا، آج دن تک وہ بیٹھا ہوا ہے وفاقی منسٹر. یہ انڈیویجل کیسز پہ نہ جائیں، مہنگائی پہ بات کریں، مہنگائی پہ بات کریں. آغا صاحب ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، وہ الیکشن لڑ رہا تھا. اس وقت پہلی رات کو خبر چلی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے شاید قتل کرا دیا. آج سے تقریباً 20 دن پہلے ان کے جو اپنے گھر والے ان کے بھائی وہ ایکسپٹ کر گیا کہ انہوں نے خود اس کا قتل کیا تھا. یہ ہے اور سے کی بنیاد پہ کسی پہ الزام لگانا 1 منٹ لگتا ہے کسی نہیں وہ تو اون بھائی پہلے معلومات لیں. وہ جو آپ کے PTI کے MPA تھے، جو آپ کے PTI کے بنیادی ورکر تھے، وہ آج بھی انصاف کے لیے در بدر گھوم رہے ہیں. وہ اس کے مدعی جو ہے اس کا سکا بھائی، اس کے بیٹے ہیں، اسرار کے لیے. میں کسی کے نہ ہے قتل کو جسٹیفائی یا انجسٹیفائی نہیں کر رہا. میں نے الزام کیا تو الزام تو آج سے 1.5 مہینہ پہلے علی امین پہ دوبارہ بھی لگا تھا، لیکن اس میں ان کے گھر والوں نے کہا غلط ہے نا یار تو اس کا اون بھائی پھر ان کی سن تو لینا، ان کو بٹھائے نا کسی دن ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ نے اپنے ہی PTI کا ہی MPA تھا جس کا مرڈر، جس کا قتل آپ کے اوپر ہے، آپ بٹھائیں ان کو.
सो मेरा अच्छा, जो चले- पॉइंट था आप तो सपोर्ट कर रहे हैं और अब्बास साहब कहते हैं कि मैं किसी के कत्ले ना हक के ऊपर जो है ना मैं नहीं खड़ा हुआ, चाहे कोई भी हो उसके ऊपर जो है ना। हाफिज मेरा साहब पॉइंट ये जो था हाफिज साहब, जी मेरा पॉइंट सिर्फ आखिरी ये था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आवाम से जब पूछा गया कि पाकिस्तान में करप्शन है तो किन किन वजूहात की वजह से आवाम ने ये कहा कि हाँ। अच्छा, फाइनेंस चैप्टर हाफिज साहब इनको बताएं कि ये नहीं ये इंडिकेटर्स थोड़ी थे कि आवाम से पूछा, इस इंडिकेटर पे काम किया उन्होंने। आप हाफिज साहब थोड़ी सी इनकी वजाहत करें ऑल भाई की। अगर ऑल सर भाई गलत बात ये कर रहे हैं। आठ डेटा सोर्सेज में से 3 में हमारी रेटिंग कम हुई है। एक जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसने कम किया, वीडेम ने कम किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कम किया, पब्लिक सर्वे नहीं था, उनके सामने सवालात थे और वो सवालात यही हैं। उसमें करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन के भी थे, उसमें लीगल जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी सवाल थे। वो इतनी लंबी और एक शकील सी गुफ्तगू है जो इसके अंदर समोना जो है ना वो ठीक नहीं है। मैं हाफिज साहब से लेकिन ऑन भाई गलत डाइवर्ट कर रहे हैं। ऑन भाई बोल रहे हैं कि अवामी राय नहीं थी, अवामी राय ऑन भाई को आप क्रेडिट देना कि ऑन भाई ने किस तरीके से बॉल को ट्विस्ट करके उसको गुगली कराई है। तो आप ये देखें ना कि ये क्रेडिट तो दे तो आप इस बात यहाँ पर भी हम ऑन के भाई बैठे हुए हैं, इस तरह गुगली नहीं होने देंगे। हाफिज साहब ये कहते हैं कि आप अपोजिशन जो है वो खुद तकसीम है, एक पेज पे नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो खुद ही ठीक हो जाए तो फिर आगे बात बनेगी। देखिए हाफिज साहब बात ये है, ये रोजियावल से ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में भी कि एक पार्टी जरदारी साहब की है, दूसरी पार्टी बिलावल की है। आप बताइए 2 पार्टी है या एक पार्टी है? पीपल्स पार्टी भी एक है। ये रोजियावल से ये पार्टी कहती रही पीटीआई वाले कि नून से शीन निकल रहा है और नून से मीम निकल रहा है, नून और मीम और शीन सारे इकट्ठे। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? पीडीएम भी अपनी जगह पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी एज ए अपोजिशन पार्ट वो अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल आगा साहब ने ठीक कहा, जिस दिन नौबत आएगी इनके उड़ाने की सियासी तौर पर, पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीडीएम की तमाम जमातें एक पेज पर होंगे। जैसे कि पार्लियामेंट में अभी आपने देखे हर मरहले में ये सब एक पेज पर होते हैं, हुकूमत के खिलाफ एक महाज बन के खड़े हैं। लिहाजा ये बातें 4 साल से ये कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी का जरा ख्याल करें। वो कहते हैं 4 साल से हाफिज साहब आप भी वही बातें कर रहे हैं, ना ये जा रहे हैं ना आप आ रहे हैं। ये बात रियासत मदीना की करते हैं, लेकिन रियासत मदीना में एक आम आदमी ने हजरत उमर से सवाल किया, हजरत उमर ने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन इनसे अकबर इस बाबर पूछते हैं, कहते हैं ये तो हमारा बंदा है नहीं। जवाद अहमद जिनका मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात था आपके शो में, वो पूछते हैं, उनको फारिग कर दिया जाता है। नूर आलम सवाल जवाब लेते हैं, उनको फारिग कर। ये रियासत मदीना बाबा, ये सारे लोगों को धोखा देने के लिए। एक बात और मैं करूं, 1-2 बातें मुझे इजाजत दी। उन्होंने हिटलर की बात की, फिर हमारे अपोजिशन की तर्जुमानों की बात की। भाई हफ्ते में 3 बार आपके 3 दर्जन तर्जुमान इजलास आप लोग करते हैं कि ये झूठ बोलना है, ये झूठ बोलना है, ये झूठ बोलना है, ये गाली देना है, और सिर्फ अपोजिशन को गाली देना है। जहां तक आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की कि ये तो आवाम से पूछा किया, ये तो परसेप्शन है। अगर परसेप्शन है तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में आपके लीडर हिला रहे थे कि देखो करप्शन इतना ऊपर गया, इसी ट्रांसपेरेंसी इसका हवाला देते रहे। लेकिन देखिए ये मान लिया, लेकिन ये आटा चोर कौन था? ये चीनी चोर कौन है? ये दवाई चोर कौन है? ये पेंडोरा पेपर में किसके नाम थे? ये जरा भी बताएं। ये आपका जो फॉरेन फंडिंग में क्या है आपका? ये कोविड में जो 40 अरब रुपए और केपी में कोविड में 1 अरब 80 करोड़ रुपए, ये कौन खा के ले गया? इसके खिलाफ तो कुछ कार्रवाई करे ना। अच्छा चले हाफिज साहब वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट सेंटेंस आगा साहब और फिर एक जी। इस सारी रिपोर्ट के ऊपर साइन करने वाला जो मैडम थी वो एक सेनेटर की वालदा है, जो पीटीआई सेनेटर वलीद इकबाल की वालदा है ना, जस्टिस नासरा इकबाल वाइस चेयरपर्सन है ट्रांसपेरेंसी की। अब नाम लेते हैं उसमें कौन सी चीज? और ऑन भाई कौम को गुमराह कर रहे हैं। ये अवामी राय का नहीं था, ये इंडिकेटर और है। और उसके बारे में हमने टीवी में बैठ के ना लास्ट सेंटेंस ऑफ इस्लामाबाद। इट्स ऑल सिंपल जी। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा पुरअमन है और अपोजिशन तमाम तर बुलंदोबाग दावों के बावजूद 4 साल में कुछ नहीं कर सकी। 1 साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा इन्हीं टॉक शोज में, और फिर हम सारे अवाम की अदालत में जाएंगे। लेट देम डिसाइड, अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने हमें कैसे जज करना है, किस केस के ऊपर। ठीक। और अब्बास साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।